अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है जनाब। छुट्टी का दिन है, 5 फरवरी है। हम कश्मीर डे मना रहे हैं। सर जी, कश्मीर के ना 3-4 हाल निकाले गए। मैं आज उसके ऊपर आपसे बात करूंगा। तो मौसम बहुत अच्छा है, प्यारा मौसम है और मौसम बदल गए ने, हवावां चल पई ने बहुत मज़े दियाँ। और देख रहे हो हम आपको फ्रेश नज़र आ रहे हैं, नहा धो के नाश्ते नुश्ते करके आपके पास आ गए हैं। ठीक है जी, गप शप लगाने के लिए। अच्छा जी, गप चले आज हम कश्मीर के हवाले से ही करते हैं। दोस्तों, कश्मीर के ना 3-4 हल हैं जो आपने आज बताना है कि कौन सा हल ठीक है। एक तो हम कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सीधी सीधी बात है। असल में जब पाकिस्तान बना ना, तब ये ऐलान किया गया था कि जो रियासत जहां मिलना चाहती है वो मिले, उसको इजाज़त है वो पाकिस्तान के साथ मिले या हिंदुस्तान के साथ मिले। तो आपको पता है भावलपुर रियासत और ये इन सारी रियासतों ने पाकिस्तान के साथ मिलने का ऐलान किया, बलूचिस्तान की भी, KPK की भी। लेकिन कह रहा था तो बीच में से वो कट गया थोड़ा सा। तो सर जी, सूरत हाल ये है कि जो फिर कश्मीर का सरबराह था ना, वो एक हिंदू राजा था, तो उसने फिर ऐलान कर दिया इंडिया के साथ मिलने का। तो हालांकि वहाँ 100% कश्मीरी मुसलमान थे, लेकिन हिंदू राजा था, मुत्तहिदा पाक हिंदुस्तान था ना, तो इस वजह से वो रोला खटाई में पड़ गया। तो फिर फौरी तौर पे हम अक़वाम मुत्तहिदा में गए, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा जी कि कश्मीरी जहाँ कहेंगे वहाँ होगा। तो आज तक वहाँ पे इस्तिस्वाब राय यानी कि रेफरेंडम नहीं हो सका। ये भी पूरी दुनिया की नाकामी है। जैसे पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ होती है ना, जैसे अभी आपको आज बताएंगे कि ट्रंप ने गज़ा के बारे में क्या गंदा बयान दिया है। तो वो फिर जो है ना, ये रोला चल रहा है अब तक। और अब तक वहाँ पे कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत यानी कि रेफरेंडम का हक़ नहीं दिया गया। ये ज़्यादती है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ 3 ऑप्शन कौन से हैं। एक तो ये है कि हम कहते हैं कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, ये हमें दिया जाए, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। नंबर 1, ये हमारा मौक़िफ़ है। इंडिया का मौक़िफ़ है कि जनाब जेड़ा कश्मीर तुहाडे कोल है तुसी ले लो, जेड़ा साढ़े कोल है वो सानू दे दो। अब 20% कश्मीर हमारे पास है, 80% मकबूजा कश्मीर है, श्रीनगर वगैरह। तो इंडिया कहता है जी इत्थे गल मुका दो, बाउंड्री लाइन जी बनी हुई है ना, और लाइन ओनू जड़ा ना मुल्क तस्लीम कर लो, तुहाडा ते साडा, ए रोला मुक सकता है। तीसरा एक ऑप्शन है कि कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं जो ये कहती हैं कि हम अपना आज़ाद मुल्क चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर। वैसे मैं आपको बताऊं, इंडिया ने तो उसको सूबा बनाया हुआ है ना, वहाँ वज़ीर आला होता है। हमारे पास जो कश्मीर है वहाँ वज़ीर आज़म होता है। हमने उसको आज़ाद हैसियत दी हुई है, ये पता है ना आपको। वैसे जी बेहतरीन हाल ये है कि इसको आज़ाद ही कर दिया जाए, ना ये इंडिया के पास रहे ना पाकिस्तान के पास रहे। जैसे हम वहाँ सदर होता है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट है हमारे कश्मीर में, और वज़ीर आज़म है, सारा कुछ है ना, तो वो मकबूजा कश्मीर भी इसी के अंदर दे दिया जाए। इंडिया से भी ताल्लुक़ ख़त्म कर दे, वो भी आगे उनकी मर्ज़ी है, वो अपना मुल्क चलाएं। ये बेहतरीन हाल है, ये बेहतरीन हाल है। लेकिन ये जो इंडियन वो कहते हैं ना जी तुसी तुहाडे कोल ते साडा साडे कोल, ऐ फिर काबिल कबूल नहीं। क्योंकि इंडिया आपको पता है ऐसे उन्होंने डिवाइड कर दिया, अद्धे कश्मीरियों के कज़न उधर रह रहे हैं, अद्धे इधर रह रहे हैं। तो ये ज़्यादती है ना। बेहतर है कि इनको आज़ादी दे दी जाए, जो दोनों के लिए हल मुमकिन है। क्योंकि इंडिया सीधा पाकिस्तान को भी तो नहीं ना देना चाहता, और पाकिस्तान मकबूजा आज़ाद कश्मीर इंडिया को नहीं देना चाहता। तो फिर हल केड़ा है कि इन्होंने आज़ाद करता जाए, ताकि साढ़ा रोला मुके। साढ़ा इंडिया के नाल की रोल है? हम कितनी 3 जंगें लड़ चुके हैं, कश्मीर के ऊपर ही लड़ी हैं हमने। हम भी तरक्की करें और आगे बढ़ें। की ख्याल है तुहाडा, की मशवरा है जी? दसो ज़रा, मशवरा दो, ताकि फिर असी अगली वीडियो इंशाल्लाह गल भी करांगे। अगो आओ जी। शहबाज शरीफ शेर का बच्चा है, वैसे कल बलूचिस्तान पहुंचा होया सी, अज आज़ाद कश्मीर पहुंच गया।
اور اتنے جناب علی آزاد کشمیر ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نواز شریف کشمیری فیملی ہے نا, تو یہ کشمیر کے حوالے سے بہت ٹچی بھی ہیں یہ بہت زیادہ. کشمیر کی بات ہمیشہ نون لیگ بہت سب سے زیادہ نون لیگ کرتی ہے کشمیر کی, اور مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنایا ہوتا ہے, یہ پتہ ہے نا آپ کو. ہن بھی بنا دین مولانا صاحب نو. اچھا جی اگے آئیں جی, جڑا رولے والا بیان ٹرمپ نے دیتا ہے نا وہ پوری دنیا بفر گئی ہے. ویسے تو وہ کہتے ہیں جی میں جنگیں ختم کروا رہا ہوں, یہ ہے وہ ہے, لیکن اس کا دماغ پھرا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں لگتا وہ کیا کہہ رہا ہے. اس دن کہہ رہا تھا کہ ہمیں جی افغانستان والے ہو سانو اسلحہ واپس کرو نہیں تو ہم دوبارہ آ رہے ہیں. آج اس نے کہہ دیا کہ غزہ جو فلسطین کا مین حصہ ہے اس کو ہم خالی نہیں کریں گے, اس کے اوپر ہم قبضہ رکھیں گے. نیتن یاہو اتنے گیا ہوا ہے نا, انہوں دا انکل نیتن یاہو گیا ہوا ہے اتنے امریکہ, اور وہ پہلے کہہ رہے ہیں اسی کیا ہے کہ پہلے جنگ بندی کروا رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہون کہہ رہے ہیں یہ پہلے دن کے اس کا بیان ہے, اس میں وہ بالکل پیور وہ جو ہے نا یہودیوں کا ساتھی ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جی اردن میں اور مصر میں اسرائیلوں یہودیوں کو ان کو فلسطینیوں کو آباد کرو. کیوں بھائی کیوں؟ وہ مرنا چاہتے ہیں, اپنی زمین ہے ان کی, وہاں آباء و اجداد کی قبریں موجود ہیں, کیسے وہاں چلے جائیں جی؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ ان کا تو کشمیریوں کو تو بیچارہ کوئی بندہ کشمیر اور آسٹریلیا میں بھی کہیں اور امریکہ میں بھی فوت ہو جائے تو واپس غزہ میں لے کے آتے ہیں. وہاں بیت المقدس ہے ہمارا جو مسلمانوں کا بھی قبلہ اول ہے اور ان کا بھی ہے, تو کیوں مصر اور ادھر بھیجا جائے جی ان کو؟ یہ غلط ہے نا. تو یہ اس نے آج غلط بیان دیا. سعودیہ نے بڑا سخت ایکشن لیا ہے. سعودیہ نے کہا جی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک تعلقات نہیں رکھیں گے اچھے جب تک یہ اپنا بیان واپس نہیں لیتے اور فلسطینیوں کو حق کے راہ. وہاں 2 ریاستیں ہیں جی, وہ جرمنی نے کہہ دیا ہے, فرانس نے کہہ دیا کہ 2 ریاستیں ہیں وہاں پہ, ایک فلسطین کی اور ایک اسرائیل کی, ان کا حق تسلیم کریں. یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں جی خالی کرو, گھر خالی کرو تسی اسی اتنے آنا ہے. یہ بہت زیادتی ہے نا زیادتی. اگلی خبر صاحب جی, عمران کا خط, بیچارے کا خط میں برا حال ہے. عمران نے میرے ترلے کیے ہیں کہ جناب میری گال کرو. انہوں نے کہا ساڑھے تک تو تیرا خط پہنچے ہی نہیں. اور ڈاکیے نو پوچھو, ڈاکیے نو ڈاکیے کتنے تیرا خط لے گئے. انہوں نے اصل کیا کہ کوئی خط کا وجود ہی کوئی نہیں ہے, ڈرامہ ہی ہے سارا. عمران کا جو شوشہ چھوڑتا ہے نا کہ میں کہیں نہ کہیں زندہ رہوں, یہ وہ ہے. تو خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ راندہ درگاہ ہو گیا ہے, وہ ختم ہو گیا ہے, وہ بیکار ہو گیا ہے, اور وہ واپس چلا گیا ہے, واپس بھی نہیں کہیں ادھر ادھر ہو گیا. اب جی ایک وہ چوہان صاحب ہیں, چوہان, ویسے تو وہ جب عمران خان کے ساتھ تھا اس کو میں کہتا تھا گازبر کی زبان فیاض الحسن چوہان, وہ باتیں ایسی کرتا ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ انہوں نے مذاکرات کیوں ختم کیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ترکی کا صدر آ رہا ہے پاکستان, آپ کو پتہ ہے نا ترکی کا صدر آ رہا ہے, کرکٹ ہو رہی ہے, میچ ہو رہی ہے, پوری دنیا کی ٹیمیں آ رہی ہیں, ایک اور باہر کا سربراہ آ رہا ہے. تو اب یہ فتنہ وہاں جو ہے نا وہ رولا ڈالنا چاہتا ہے. عمران بیٹا یہ تیری نیگیٹو جو ہے نا یہ تیرا وہ ریکارڈ بن رہا ہے, نیگیٹو ریکارڈ تیرا بن رہا ہے, تو تمہیں کوئی اب یہ نہیں چاہے گا کہ تو زندہ باہر نکلے, کیونکہ تو پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے یار. اب ہم کیا کریں, کیسے تیری حمایت کریں, تو پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے. یہ کوئی تک ہے کہ جب بھی کوئی باہر کا ملک آتا ہے آپ کہتے ہیں جی ہم وہ دھرنا دیں گے اور مرنا دیں گے اور اسلام آباد میں دیں گے. بھئی تم جو دھرنے مرنے دینے ہیں دو, آپ اپنے آپ کو پہلے پولیٹیکل پارٹی تو بناؤ. آپ کو تو کوئی پولیٹیکل پارٹی مانتے ہی نہیں ہے, آپ ایک گروہ ہیں ادھر ادھر سے آیا ہوا. بھان بتی نے کنبا جوڑا, کہیں کی اینٹ کہیں کروڑا. کوئی ادھر فواد چودھری آ گیا ہے, ادھر فلانا آ گیا ہے. کیا ہے تیری پارٹی, کیا ہے؟ کل آپ کو اسد نے, وہ جو آپ کا سیکرٹری جنرل رہا ہے, اس نے کہا ہے کہ عمران خان آپ کو مذاکرات ختم نہیں کرنے چاہیے تھے. اب وہ
وہ کبے والی بات ہے جی، عمران خان کی کبے والی بات ہے کہ یہ اس کا غرور بھی نہیں ختم ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں کبا گند بھی کھاندہ ہے تو چونج بھی چھڑکتا ہے۔ وہ کیا ہے اس کا آپ صحیح محاورہ بتانا کہ گند بھی کھاتا ہے اور چونچ کو بھی ایسے کرتا ہے کہ بھئی میری گند چونچ نہ خراب ہو، گند نال تو خراب ہونی ہے۔ عمران کی وہی حیثیت ہے، چونچ گند بھی کھاتا ہے، کہتا ہے میری چونچ بھی خراب نہ ہو۔ بھئی اب سیدھا سیدھا بھی اس کے اوپر اصل اعتبار کوئی نہیں کر رہا۔ آپ یقین کریں اس کے لیے سعودی عربیہ آ جانا تھا، یہ دبئی قطر سارے کوئی نہ کوئی آ جاتے، چلیں کرکٹ کے حوالے سے ہی آ جاتے۔ وزیر اعظم کو تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں نا، وزیر اعظم اس کی ہسٹری، وزیر اعظم کے بیچ میں سے وہ چیپٹر جو 3.5 سال کا ہے نا وہ ختم کر دو۔ یہ وزیر اعظم نہیں، یہ کرکٹ کا کھلاڑی ہے، اناڑی ہے، سیاست کا اناڑی ہے، کرکٹ کا کھلاڑی ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں گے، اسی مذاکرات ختم نہیں کریں گے۔ تو جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں، انشاءاللہ یہ جو 12 تاریخ کو دوبارہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اس سے ہم کوشش کریں گے، مجھے اسلام آباد جانا پڑا تو جائیں گے انشاءاللہ، ہم جو ہے وہ کریں گے اس کو کیا کہتے ہیں، گروپ لائف انشورنس کے جو بل ہے اس کو فائنل سٹیج تک لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے یہ آپ کا کام ہوگا اور آپ کو یہ ملے گا۔ جن لوگوں نے اپلائی نہیں کیا وہ لازمی کریں، وہ ورنہ پچھتائیں گے۔ سب ان کو ملے گا جو اپلائی کر رہے ہیں، لیکن کوشش ہم کریں گے ریٹ جیتنے کی نا، تو انہی کی جیتیں گے نا جو ہمارے پاس آئے ہیں، ان کی تو نہیں جیتیں گے جو گھر بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب میرے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں 0300472552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔